اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی تاجر کا ترازو ٹیڑھا نہ ہو، تولتے ہوئے اگلے کا گھر سوچے، اگلے کے بچوں کو سوچے، اپنے بچوں کو ساتھ اگلے کے بچوں کو بھی سوچے، اس کا ترازو صحیح تولا ہو، جھکتا تول رہا ہو۔ گز رکھا ہوا ہے اور دکھا میٹر رہے ہیں، گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، کپڑے والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے۔ کتنا بچا لیتے؟ 3 انچ، بس صرف 3 انچ۔ 3 انچ کے پیچھے اگر جنت چلی گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اور 3 انچ بچا کے کتنے پیسے کما لیں گے؟ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے صبح آیا دکان پر، اپنے ترازو کو توڑنے بیٹھ گیا۔ برابر کے پڑوسی نے پوچھا کہ ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو، کہتا پڑھا نہیں جاتا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس نے کہا میں جو دکان میں ترازو سے تولتا تھا، اس ترازو کا جو کانٹا ہے نا وہ میرے حلق میں چھپا ہوا ہے، وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہا۔ اس نے ڈنڈی مار کے کتنے پیسے بچائے ہوں گے؟ ڈنڈی مار کے اگر دنیا پر نہیں ساری دنیا کو اگر میں لے لوں اور جاتے ہوئے ایمان چلا گیا تو میں کیا لے کر گیا؟ اور پتہ نہیں میرے بچوں کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے؟ حرام کی روزی کبھی جمع نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک عزیز تھا، اس نے سن 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے جمع کیے، کروڑوں، بہت بڑا افسر تھا، کروڑوں۔ وہ کہتا میں اج مر جاواں میرے بچے نو کہیں دی پرواہ نہیں ہے، میں نے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں میری دھی نو کہیں دی پرواہ نہیں، میں اج مر جاواں۔ وہ بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ پھر اس کا بڑا بیٹا ایک دن کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے، کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے۔ اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی حرام کا پیسہ ہرا نہ ہوگا، کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر کماؤ، حرام کماؤ۔ اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حلال کا پیسہ کبھی خشک نہ ہوگا، کبھی اس پہ خزاں نہ آئے گی، وہ تھوڑا ہو کر بھی باہر دکھائے گا۔ جیسے کانٹا اندر چلا جائے تو چبھتا ہے کہ نہیں چبھتا؟ اللہ کی قسم حرام لقمہ وہ روح پہ اس سے زیادہ تیز جا کے چبھتا ہے۔ اور حرام صرف سود نہیں، رشوت نہیں، یہ ڈنڈی مار کے بیچنا، یہ کچے کو پکا دکھا کے بیچنا، گز کو میٹر بنا کے بیچنا، ملاوٹ کر کے بیچنا، جھوٹ بول کے بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنا، یہ سب وہ حرام کے لقمے ہیں جو پیٹ میں جا رہے ہیں۔ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اللہ کے نبی کا فرمانا جو صبح سے شام تک بچوں کی روزی کمانے میں تھک جائے، حلال کمانے میں، تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ حلال کمانا، حرام نہیں، جھوٹ نہیں۔ یہ دنیا پر کے بینک کس نے بھرے ہوئے؟ اس میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے؟ امریکہ نے آ کے کھولے، برطانیہ نے کھولے، یہ دنیا پر کے لوگوں نے تو سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے۔ اب بینک والوں کے چکر میں آ گئے کہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، گھٹ رہا ہے، ہلاکت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ رکھنا ہے رکھو، کرنٹ میں رکھو، اور کم از کم سیونگ سے تو نکالو۔ اللہ کے وعدوں پہ توکل کیوں نہیں کرتے، یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہ جو مچھروں کو رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، جو ناگ کو رزق پہنچاتا ہے، جو ناگن کو رزق دیتا ہے، جو پتنگوں کو رزق دیتا ہے، جو ہاتھیوں چیتوں کو رزق دیتا ہے، جو نہنگ و اژدہا کو رزق دیتا ہے، جو ہواؤں کی بلندیوں میں اڑنے والے عقابوں کو رزق دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو رزق دیتا ہے کسی ماں اور باپ کی طاقت کہ بچے کو رزق پہنچا کے دکھا دے؟ اور اللہ کہتا ہے یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں کون سا رزق دینے والا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میں تھا جس نے تمہیں رزق پہنچایا اور مسلسل پہنچایا، حتی انفذت ارادتی فیک، پھر میرا ارادہ تجھ میں نافذ ہوا، تو بنا، پروان چڑھا، نطفے سے انسان بنا، آنکھ، ناک، نوک، پلک ہر درست ہوئی، پھر اوحیت للملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، پھر میں نے تجھے دنیا میں لانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتے کو بھیجا، اس نے پر مارا، راستہ کھلا،
تجھے پروں پہ لے کر وہ باہر آیا. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، اور تیرے دانتوں میں طاقت نہیں کاٹنے کی. جب تو ایسا عاجز حقیر فقیر تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف. جب تو ایسا حقیر تھا تو تجھے ماں کی گود میں سلا کر ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشموں میں بدلا، ان چشموں میں گرمیوں میں تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا اور سردیوں میں تجھے گرم دودھ پلایا. کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ کر کے دکھا دے؟ فهل يقدر على ذلك احد غيري وجعلت لك حنانا في صدر ابويك. پھر میں نے تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا. لا يأكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد. تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو روتا ہے وہ چلاتے ہیں، تو ہائے کرتا ہے وہ چیختے ہیں. تیرا درد ان کا درد بن جاتا ہے، تیری آہ ان کی فریاد بن جاتی ہے. میں ان کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں. اگر میں یہ بے قرار نہ کرتا تو کوئی ماں کسی لال کے لیے نہ جاگتی، اور کوئی باپ جا کر دھوپ میں ڈیوٹیاں نہ دیتا، اور سڑکوں پہ چکر نہ کاٹتا، اور ریڑھی نہ لگاتا، اور پتھر نہ توڑتا، اور سارا دن تھک کے نہ کھاتا. یہ تیرا رب ہے، رب رب رب، جس نے ماں اور باپ کو مسخر کیا کہ اس ظالم کو پرورش کرو اگرچہ یہ فرعون بنے گا، اور میرے ذمہ اس کو دودھ بھی پلانا، روٹی بھی کھلانا، گود بھی دینا، سایہ بھی دینا، زمین بھی دینا، سورج کی شعاؤں کو بھی دینا، چاند کی کرنوں کو دینا، پھول کی مہک دینا، دودھ اور دھنوں سے دودھ نکال کے دینا، اور سمندر سے مچھلیاں نکال کے دینا، صدف سے موتی نکال کے دینا، کانوں سے ہیرا نکال کے دینا، جوہر جواہر لال نکال کے دینا. یہ میرا کام ہے. آگے اس کی مرضی مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے.